نفل نماز قیامت کے دن فرائض کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ کیسے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو وہ اس کے لیے مکمل لکھ دی جائے گی، اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز پڑھی ہے، اس نفل نماز کے ذریعے اس کی فرض نمازوں کو مکمل کر دو۔ یہ ابو داود کی روایت ہے 846۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ عمل جس کے متعلق سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب اور سرخرو ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو بلا شبہ وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نفل نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرائض کی کمی کوتاہی کو یہ نوافل ہی پورا کریں گے۔ نفل نماز سے آدمی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ کیسے؟ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بخاری کی یہ حدیث ہے 6502۔ نماز نفل درجات بلندی کا کیسے باعث بنتے ہیں یا گناہوں کو کیسے مٹا دیتے ہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تم ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔ صحیح مسلم 488۔ تحیۃ المسجد۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ بخاری 444، مسلم 714۔ نماز نفل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور ان کا یہ عمل ہے کہ رات کو طویل قیام کیا کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ میں عرض کرتی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری 4837، مسلم 2820۔ نماز نفل کے ذریعے جنت میں گھر بنانا۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت پڑھتا ہے یعنی نفل، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ مسلم 728۔ نماز نفل سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ ابو داود 1269، ترمذی 427۔ نماز نفل سے اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کی۔ ابو داود 1271۔ نماز نفل پڑھنے سے
حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز فجر با جماعت ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت پڑھی، تو اسے یقینی طور پر مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی 586۔ نماز نفل سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والا، گناہوں کو مٹانے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو نماز پڑھو یعنی تہجد، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ابن ماجہ 1334۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیام اللیل ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی، اور اس سے تمہیں تمہارے رب کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ گناہوں کو مٹانے والا اور برائیوں سے روکنے والا عمل ہے۔ ترمذی 3549۔ نماز نفل پڑھنے سے آدمی اپنے جوڑوں کا صدقہ ادا کرتا ہے۔ کیسے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا واجب ہے، بس سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان سب کے لیے چاشت کی 2 رکعت ہی کافی ہو جاتی ہے۔ مسلم 720۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور اس پر لازم ہے کہ وہ ہر جوڑ کی جانب سے ایک صدقہ کرے، اور اگر یہ نہ کر سکو تو چاشت کی 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ ابو داود 5242۔ نماز چاشت کا وقت ایک نیزے کے برابر سورج کے بلند ہونے سے لے کر ظہر کی اذان سے پہلے تک یعنی زوال تک رہتا ہے۔ نماز نفل سے آدمی اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کر سکتا ہے۔ کیسے؟ استخارے کی صورت میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امور میں استخارے کی تعلیم اتنے اہتمام کے ساتھ دیتے تھے گویا کہ ہمیں قرآن کی کوئی صورت سکھا رہے ہوں، اور فرماتے تھے، تم میں سے کسی شخص کو جب بھی کسی معاملے میں پریشانی ہو تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور استخارے کی دعا کر لے۔ بخاری 1162۔ اور مسنون استخارے کا کیا طریقہ ہے؟ خود کرنا، کسی سے نہیں کروانا بلکہ خود کرنا، 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے استخارے کی دعا پڑھنا۔ آج کل جیسے یہ کاروبار بن چکا ہے اور یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ غیر مسنون فعل ہے، اس سے ہمیں انشاءاللہ بچنا ہوگا۔ نماز نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ گناہ کر لے اور پھر توبہ کے ارادے سے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ابو داود 1521، ترمذی 406۔ نفل نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اس طرح کہ ان میں دنیاوی خیالات کو پیدا نہیں ہونے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بخاری 164، مسلم 226۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان اچھی طرح سے وضو کر لے پھر کھڑے ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مسلم 234۔ نفل نماز گھر میں برکت لاتی ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو وہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی نازل فرماتے ہیں۔ بخاری 432، مسلم 777۔ نفل نماز سے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن ثواب کی نیت سے کسی بھی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس کو دفن کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتا ہے تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے۔ بخاری 471323، مسلم 945۔ نماز نفل پڑھنے سے آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات گزارتا اور آپ کے وضو کا پانی اور ضرورت کی اشیاء لاتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سوال کرو، تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اور سوال؟ میں نے کہا، بس یہی ایک سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کثرت سجود یعنی کثرت نوافل کے ذریعے اپنے نفس پر میری مدد کرو۔ مسلم 489۔ نماز حاجت سے آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اس کا سوال پورا کر دیں گے۔